بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا پہلا سبق کی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر لی ہے، اس کا مشق بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے جو کہ ایک نظم ہے۔ یہ بھی پہلا والا بھی نظم تھا اور یہ بھی نظم ہے، لیکن پہلا والا نظم جو تھا وہ حمد تھا اور یہ نظم جو ہے یہ نعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ حمد اور نعت کیا چیز ہے؟ تو بچوں، حمد اور نعت میں یہ فرق ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی اور صفات بیان کی جائیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ تو ہو گئی حمد اور نعت کی تعریف، ٹھیک ہے، کہ حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں۔ آئیے بچوں آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول ہاشمی تم ہو، حبیبی کبریا تم ہو، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو، خدا کے رازداں تم ہو، ہمارے رہنما تم ہو۔ رہنما مطلب راستہ دکھانے والا، ٹھیک ہے۔ محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، علم بردار رحمت ہو، علم بردار رحمت ہو، حبیبی کبریا تم ہو، ٹھیک ہے۔ تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دلربا تم ہو، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دلربا تم ہو۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، نبوت ایسی پائی ہے، نبوت ایسی پائی ہے، امام الانبیاء تم ہو۔ کہوں اس سے سوا کیا، کہوں اس سے سوا کیا، ہو ضیاء کے جزوی ایمان تم، ہو ضیاء کے جزوی ایمان تم، تمہیں ہر ابتدا ہو شاہدیں، ہر انتہا تم ہو، تمہیں ہر ابتدا ہو شاہدیں، ہر انتہا تم ہو۔ بچوں یہ نظم ضیاء الحسن ضیاء نے لکھا ہے، ضیاء الحسن ضیاء نے، جس طرح اس نے اپنے آخری شعر میں کہا ہے کہ کہوں اس سے سوا کیا، مطلب ضیاء اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں، ہو ضیاء کے جزوی ایمان تم، مطلب جزوی ایمان، ایمان کا حصہ، ایمان کا جز، ایمان کا حصہ، یعنی کہ میں اس کے سوا کیا کہوں، کیونکہ تم تو ضیاء کے ایمان کا حصہ ہو۔ اب پورے نظم کی تشریح اور سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ پہلا شعر، رسول ہاشمی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، مطلب آپ رسول ہاشمی ہیں۔ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا، تو ان کا جو قبیلہ تھا وہ پھر ہاشم، بنو ہاشم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاشمیوں کے رسول ہو، رسول ہاشمی ہو، ٹھیک ہے۔ حبیبی کبریا تم ہو، مطلب آپ اللہ کے دوست ہو، حبیبی کبریا اللہ کے دوست ہو، خدا کے رازداں تم ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کے رازداں تم ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راز بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رازداں تم ہو، تمہارے ساتھ اپنے راز اللہ تعالیٰ وہ شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ ہمارے رہنما تم ہو، مطلب ہمیں راستہ دکھانے والے بھی تم ہو، رہنما راستہ دکھانے والا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے رازداں بھی ہو اور ہمیں راستہ دکھانے والے بھی آپ ہو۔ محبت اور صداقت کی ہمیں تعلیم دی تم نے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت اور صداقت مطلب سچائی کی تعلیم دی،
محبت اور سچائی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ علم بردار رحمت ہو، علم مطلب جھنڈا، علم بردار جھنڈا اٹھانے والا، جس بندے نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو علم بردار کہتے ہیں۔ رحمت مطلب رحمت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، رحمت کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ حبیبی کبریا تم ہو، یہاں پھر شاعر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست ہو۔ تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، تمہارے خلق کی خوشبو سے دو عالم مہکتے ہیں، مطلب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ آپ کی پیدائش سے دونوں جہان اس کی خوشبو سے مہک رہے ہیں، دونوں جہان آپ کی پیدائش سے روشن ہو گئے ہیں، لوگوں کو ایک دین مل گیا ہے، ایک راستہ مل گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک روشنی مل گئی ہے۔ تمہارا ہر عمل پیارا، تمہارا ہر عمل پیارا، خدا کے دل ربا تم ہو۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پیارا ہے، آپ کا ہر ایک عمل پیارا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دل کو بھا گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کے دل ربا مطلب خدا کا دل آپ نے لبایا ہوا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا دل آپ کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ تمہیں قرآن میں کتنے لقب اللہ نے بخشے، یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں کتنے لقب بخشے، کتنے القابات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشے۔ کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، کہیں شمس الضحیٰ تم ہو، مطلب کہیں پہ آپ روشن سورج کی طرح ہے، شمس الضحیٰ روشن سورج، کہیں پہ آپ روشن سورج کی طرح ہو، یہ لقب دیا آپ کو۔ کہیں بدر الدجا تم ہو، کہیں بدر الدجا تم ہو، مطلب سیاہ رات میں روشنی، سیاہ اندھیری رات میں روشنی۔ تو یہاں پہ آپ کو مطلب ایک جگہ پہ سورج کی طرح آپ کو بتایا، سورج کا لقب دیا کہ آپ روشن سورج ہو، دوسری جگہ آپ کو اندھیری رات میں روشنی کرنے والا بتایا ہے کہ آپ اندھیری رات میں روشنی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں کو رب عالم نے بلایا عرش اعظم پر، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر، آسمانوں پر بلایا۔ شب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر پر گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، پیغمبروں سے ملاقات کی تھی، ہر ایک آسمان پہ گئے تھے۔ تو یہاں پہ شاعر اسی کی طرف اشارہ کرے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بلایا، آپ سے ملاقات کی، نبوت ایسی پائی ہے، امام الانبیاء تم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی نبوت عطا کی ہے کہ آپ سارے انبیاؤں کے امام ہو، ان کے سربراہ ہو، امام ہو، ٹھیک ہے۔ کہوں اس سے سوا کیا، اس کا تو میں نے پہلے بھی آپ کو اس تشریح سے پہلے بھی میں نے کیا تھا آپ کو اس کا تشریح، لیکن یہ دوبارہ کرتے ہیں کہ کہوں اس سے سوا کیا، یہ ضیاء الحسن ضیاء فرما رہے ہیں، اپنی طرف اشارہ کریں کہ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ ہو ضیاء کے جزوی ایمان تم، کہ تم ضیاء کے ایمان کا حصہ ہو، کس کا حصہ ہو، ایمان کا، ٹھیک ہے۔ تم ہی ہر ابتدا ہو شاہدین، اے دین کے بادشاہ، اے ہمارے دین کے بادشاہ، تم ہی سے ہر چیز کی ابتدا ہے، ہر چیز کی شروعات تم ہی سے ہے، ہر انتہا تم ہو، اور آپ کی ذات ہی ہر چیز کا خاتمہ ہے، ہر چیز کا انتہا، ہر چیز کی انتہا آپ ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں کہ آپ ہر چیز کی شروعات بھی ہیں اور اختتام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، تو اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ مانے تھے جو میں نے یہاں پہ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، یقیناً آپ سب کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ بورڈ پہ میں نے کچھ مشکل الفاظ معنی لکھے ہیں، یہ پیج نمبر آپ کے بک میں پیج نمبر 7 پر ہیں، موجود ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے ویسے آپ لوگوں کے لیے دوبارہ یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں اور خاص کر لکھائی سیکھ سکیں، کہ اس طرح کی لکھائی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ الفاظ معنی، حبیبی کبریا، حبیبی کبریا مطلب اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ رہنما، رہنما مطلب راستہ دکھانے والا، رہنما راستہ دکھانے والا۔ عرش اعظم، عرش اعظم
عرش الہی مطلب اللہ تعالیٰ کا عرش تخت، ٹھیک ہے. شمس الضحیٰ، شمس الضحیٰ روشن سورج، روشن سورج، ٹھیک ہے. علم بردار، علم بردار، علم جھنڈا، بردار جس نے پکڑا ہو، جو جھنڈے کے ساتھ چل رہا ہو، جس نے پکڑا ہو جھنڈا. علم بردار جھنڈا پکڑ کر چلنے والا، جھنڈا سوری یہاں پہ الف، جھنڈا پکڑ کر چلنے والا. دلربا، دلربا دل کو بھانے والا، دل کو بھانے والا، جو آپ کے دل کو اچھا لگے، جو آپ کے دل کو اچھا لگے. امام الانبیاء، امام الانبیاء نبیوں کے امام، نبیوں کے امام. بدر الدجا، بدر الدجا سیاہ رات کو روشن کرنے والا، سیاہ رات کو روشن کرنے والا. اچھا بچوں اسی پیج پہ آگے کچھ جملے ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے گئے ہیں 4 تو اس میں سے آپ کو صحیح لفظ چن کر وہ اس کے آگے دائرہ بنا ہوا ہے اس کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو صحیح الفاظ میں نے یہاں پہ جملے کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں، آپ لوگ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر اپنے بک میں وہ جگہ فل کریں، ٹھیک ہے. پہلا جملہ ہے اس نعت کے شاعر کون ہیں، اس نعت کے شاعر کون ہیں. تو اس میں 4 آپشن ہیں: اسماعیل میرٹی، محمد حسین آزاد، ضیاء الحسن ضیاء، اکبر الہ آبادی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے شاعر ہیں ضیاء الحسن ضیاء، ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2 جملہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی مقدس کتاب نازل ہوئی. یہاں پہ 4 آپشن ہیں: قرآن مجید، توریت، انجیل، زبور. تو جو صحیح لفظ ہے یا وہ ہے قرآن مجید، قرآن مجید. کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے. نمبر 3 لفظ صداقت کے کیا معنی ہیں، لفظ صداقت کے کیا معنی ہیں. سوری یہاں پر میں نے لفظ صداقت کے کیا معنی ہیں. تو اس میں 4 آپشن ہیں: بہادری، سچائی، محنت اور خوش دلی. لیکن جو ٹھیک لفظ ہے وہ ہے سچائی. تو بچوں یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا کام. اس کے مطابق آپ کا ہوم ورک جو ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں نے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلا وہ ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے، اس کا مشق بھی ختم ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ نیا مشق شروع کرنا ہے. اوپر آپ نے بڑا سا لکھنا ہے نعت، مشق نعت. کیا لکھنا ہے؟ مشق نعت. اس کے بعد آپ لوگوں نے الفاظ معنی لکھنے ہیں. نیا مشق، یہ آپ لوگ نیا مشق شروع کریں گے، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور نیٹ کاپی میں آپ لوگوں نے خوش خط لکھنا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.